جو محبت کرے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، ٹی کرے چاہے پی کرے، کی کیوں تھی، ٹی کرے چاہے پی کرے، کسی سے بھی کرے، کوئی محبت رسوائی دیتی ہے، کوئی محبت بادشاہی دیتی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی غلامی کی محبت، اگر وہ تمہارے دل میں اتر آئے، اور کیا، لیڈروں کے پیچھے چل کے خوار ہو گیا، اب یہ لیڈر آئے گا، وہ آئے گا، جب آقا جی نے تمہارے لیے بھیج دی ہیں رحمت للعالمین، اور وہ موجود ہیں کہ مولویوں نے تم کو مغالطے میں ڈال دیا، کہ وہ تھے، کوئی زمانہ تھا، وہ ہر وقت ہیں، ہر وقت موجود ہیں، حیات النبی ہیں جناب محمد رحمت العالمین۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ مخلوق پہ رحمت کریں، وسیلہ بن کے ان کو عذابوں سے نکالیں، وہ اس لیے آئے ہیں رحمت للعالمین، اور تم خود ہی ان کی طرف نہیں جاتے، لیڈر تمہارے برباد ہیں اور برباد کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آقا جی سے رابطہ توڑ کے کچھ کر سکتا ہے؟ ڈھیل تو کافر کو بھی دی جاتی ہے، فرعون کو بھی دی گئی تھی، شداد کو بھی دی گئی تھی، جنت بنا رہا تھا، نمرود کو بھی دی گئی تھی، ہاں، پھر ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی ملکوں سے بھاگتے ہیں، کوئی پھانسی پہ چڑھتے ہیں، اسی ملک کے بادشاہ ہو کر پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں، وزیر اعظموں کے پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں، کیونکہ ملک تو خدا کا تھا، تمہارا تو نہیں تھا، تم کو امانت دی گئی تھی، تم نے امانت میں خیانت کی اور نبی کا ساتھ چھوڑا۔ تو حشر دیکھ لو، ہو رہا نہیں ہو رہا، ابھی ہوگا اور ان کا ہوگا، جس طرف نہیں آتے، کس طرف حضرت محمد مصطفیٰ کے رابطے کی طرف نہیں آتے، امریکہ سے رابطہ کریں گے، چین ہمارا دوست ہے، لکھ دی لعنت پھٹے منہ، امریکہ تمہارا دوست بنے گا کافر، یہودیوں کی حمایت کرنے والا۔ آقا جی کہتے ہیں جو قوم خدا کو جانے، خدا کو چھوڑ دے، تو نبی جی کہتے ہیں خدا اس پر وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی، خدا کو جانتے ہیں تم پر حاوی ہیں، نبی جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ان کی طرف آ جاؤ، تمہارے پاس اسلحہ ہو نہ ہو، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، عشق محمد ہے، تم چین تک، روس تک، کہاں تک مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس عشق محمد ہی تھا، کہاں تک مسجدیں، تم کو تاریخ بتاتی ہے، اب تک بتاتی ہے، اور اب بھی تمہارے مسئلے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تم دل ان کے حوالے کر دو، ان کے تابع ہو جاؤ، غلام محمد بن جاؤ۔ ہم یہاں تقریروں کے لیے نہیں آتے ہیں، صرف آتے ہیں کہ تم کو نیند سے جگائیں، کہ تمہارے مسئلے حل ہی حل ہیں، اگر تمہارا رابطہ آقا جی سے ہو جائے، کہ عالمین کے لیے رحمت، فقط ان کو خدا نے بنایا ہے، رحمت للعالمین، اگر دل تم نے ان کو دے دیا، ان کی غلامی کو نیت سے، نہیں ان لوگوں کی طرح جنہیں تقریریں لکھائیں ساری میں نعت خواتے ہیں، نعت خوانی کرتے رہے، کم وقت کے کم وقت ہی رہے، پتہ نہیں مردود ہونے سے بچے میں منحوس خبیث، خدا نے ذلیل کیا، ادب محمدی کھو دیا، وزن رکھنے لگ گئے، اور پھر سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں خود پتہ نہیں کتنی توبہ کر کے صدقہ نکال کے آتا ہوں، کہ جب ان کی نیت آدمی کر لے کہ ان کی کرم کی نظر چاہیے، تو جن کو کرم کی نظر چاہیے تھے، نبی کریم کے دربار میں آنے سے پہلے خدا کہتا تھا ہوش سے جانا، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز اونچی نہ ہو نبی کے سامنے، یہ سب سنتے ہیں آپ، اور کب بات کرنے لگو تو صدقے خیرات کر کے نکال کے آؤ، اللہ ادب سکھاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقدموا بین، پھر ان سے بات چیت کرنا، اور آواز تمہاری دھیمی ہو، اونچا نہیں بولنا، تو حیات النبی ہیں، وہ جس کو چاہیں قریب کر لیں،
اس لیے کہ جب یہاں آتے ہو تو نیت کر کے آیا کرو، اگر تم مولویوں کے پھندے میں نہیں پھنسے ہوئے ہو کہ ہم نبی کریم کے پاس جا رہے ہیں، شیخ امین کے پاس نہیں، شیخ امین رستہ بتاتا ہے، نبی سے ملاقات کیسے ہوگی، نبی سے تمہارا رابطہ کیسے ہوگا، وہ تم کو طریقہ بتا دے گا، اس طریقے کو کرو۔ اور رابطہ اگر نہ ہوا، میں نبی پہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ باتیں تم کو ساری کائنات میں نہیں نصیب ہوں گی، نہ کسی طریقت والے سے پتہ چلیں گی، کیونکہ طریقت کی حد تک وہ رہتے ہیں، آگے ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی طریقت کے تابع نہیں ہے، نبی طریقتیں نبی کی تابع ہیں۔ ہاں، اس میں ایک جملہ راز کا میں نے کہا ہے، تو یہاں وہ باتیں ہو جاتی جو کسی طریقت والے کے پاس نہیں ہے۔ اسے نبی کریم جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جو مرضی کریں، تو ان کے کرنے کا طریقہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ان کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کسی سے کہلوا دیں، اور کسی سے کہلوا دیں تو کہلوانے والا کہتا ہے یا جس نے کہلوایا اصل میں وہ ہے، اصل میں کون ہے؟ ہاں، تو بس ادھر ایسا مسئلہ ہے، بات مجبور کرتا ہوں، تو چپ کر کے آیا کر، چپ کرے چلے جائے گا، یہ نہ کہ ہم دیکھیں وہاں کیا ہے، ہزاروں پیر دیکھے، ہزاروں واقعات تم نے پڑھے، لیکن نبی کریم کے رابطے کی بات کسی نے نہیں سنائی۔ یہ سنائی ہے کہ لوگوں کو رابطہ ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے اور کرم ہوا ہے، یہ تو سب سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں کوئی کہتا میں رابطہ کروا سکتا ہوں، اللہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کے پاس چیز نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایسے رابطے ہوئے تھے، ایسے کرو تو ہو جائے گا، وہ تو ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا تو دنیا چاہتی ہے، لیکن تمہارے پاس یہ چیز ہے کہ تم ہمارا نبی کا سامنا کروا سکتے ہو، ہمیں ان سے ملا سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں ایسے رابطے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کیا ہے نہیں کیا ہے، وہ تو مرنا مرانا ہی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے مرنا مرانا، ہم چاہتے کرم کا تقاضا کہ ایسا نقطہ بتاؤ، ایسی حکمت بتاؤ کہ میں نبی جی کو دیکھ لوں، نبی جی سے بات بھی ہو جائے اور نبی جی سے رہنمائی بھی لے لوں، کیوں کہ یہ بات مسلم ہے۔ آپ نے کہا میرے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، آپ نے کہا مجھے سوتے دیکھے گا، جاگتے بھی دیکھے گا، جب انہوں نے کہا ہے تو بات غلط ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا ہے نا، تو بول سوتے جاگتے کوئی تمہیں سے دیکھتے تو ہمارا رابطہ کرائے، ہم کو طریقہ بتائے، تم فنا شیخ بھی کریں گے، غیرت شیخ بھی کریں گے، محبت شیخ بھی کریں گے، لیکن جب بات ہی تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا فنا فی شیخ، کیا غیرت شیخ، کیا محبت شیخ، کہ سب کچھ کروا لو، لیکن یہ تسلی ہم کو دو کہ تم نبی پہ جھوٹ نہیں بولو گے، تمہارے پاس یہ بات موجود ہے، کیونکہ کوئی اسی سند لے کے تو آ نہیں سکتا کہ سند لے کے آئے، یہ استغفر اللہ میں خدا رسول سے یہ لایا ہوں، اس پہ لکھا ہوا، یہ تو کوئی باتیں سناتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں، لیکن میں جو بات کہتا ہوں خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، کہے گا ہاں طریقے کو چھوڑو، ہم سنتے ہیں تم کر سکتے ہو کچھ، اگر میں طریقہ سب بتاتے ہیں، ہم نے سنے ہوئے، تم کر سکتے ہو کچھ، نہ ہاں کرے نہ کرے تو بولو اس میں یہ کچھ جانتا ہے، نہ ہاں کرے نہ کرے تو سمجھو یہ بات چھپاتا ہے، کچھ کر سکتا ہے چھپاتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، جو کر سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ تم یہ 3 چیزیں پوری کرو، فنا فی شیخ، حب شیخ، غیرت شیخ، اگر نہ دکھے وہ بولا سے نہیں بول سکے، میں بول سکتا ہوں، وہ نہیں بول سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، ہاں یہ ایسے کر لو، یوں کر لو، یوں ہوا تھا کرو، تو یہ چیز اس وقت کائنات میں موجود ہے، وہ کون ہے کون نہیں ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈھونڈتا ہے اس کو، تم کو ضرورت ہے آٹا سستا ہو جائے
تم کو ضرورت ہے کہ مہنگائی نہ ہو، تم کو ضرورت ہے یہ جو دوسرے مسائل پیدا ہیں، تم سب ضرورتوں کو ختم کر دو. تم یہ کہ مجھے ضرورت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی. اپنی ضرورتوں کو چھوڑو، تمہارے کام ایسے بنیں گے آقا جی معجزے دکھائیں گے تم کو. ہاں یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. اس وقت آج آقا جی اپنے جوش و کرم پہ آئے ہیں، اور جہاں چاہیں اپنی عظمت کو، طریقت کے تبع نہیں چلتے، وہ طریقت سے بھی باہر چلتے ہیں. وہ طریقت کے غلام نہیں ہیں، طریقت والے ان کے غلام ہیں. تو جو مرضی چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں کسی سے ظاہر کروا دیتے ہیں. جب کسی سے ظاہر کروا دیتے ہیں تو پھر وہی ہے نا، تو اس کا اثر ہوتا ہے. جو کسی ظاہر کرواتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. ظاہر نہیں کرواتے اس کا اثر نہیں ہوتا. باتیں ہوتی ہیں، تسلی ہوتی ہے، لیکن وہ کرواتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تم لوگوں کو کچھ اثر ہوتا ہے، کسی کی حالت بدلتے دیکھتے تو آ جاتے ہو، لیکن نیت تمہاری میں دال میں کالا نہیں نکلتا ہے. یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تم وہ کچھ بھی نہ ہو، تمہارے دل میں یہی ہو کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اس کو دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے عشق محمد دے دے. یہ کرو نا تو سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. تو یہ معلومات تم کو اضافہ دیتے ہیں. باقی تمہاری مشکلیں یہ ہیں، آقا جی کا کرم ہر جگہ ہے، ہر سلسلے میں ہے. کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، وہ انسان تعین نہیں کر سکتا کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. کیسے وہ فائدہ اٹھا کے کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں تعین کر سکتا. تو یہ باتیں پھر ادھر ہی رہنے دیں. جو وظیفے لینے ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں پھٹا کھاؤ جاؤ، مجھے تنگ نہ کروں، میں اپنے وظیفے پورے کروں، یہ کروں. تم کو بتا دیا وظیفے فی سبیل اللہ، اور تم کو اصولاً بات بتا دی ہے کہ آقا جی کوئی کرم کے تقاضے آئے ہوئے ہیں، انتہائی کرم کے جوش میں. ہاں اگر آ گئے وہ بنانے پر. ہاں